بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تدبر فی القرآن کریم کا طریقہ کار استاذی المکرم نے بیان فرمایا کہ ہم اگر کسی آیت کے اندر غور کریں، تدبر کریں گے تو دیکھیں گے اس میں اسماء القرآن کا بیان ہے، تعریف قرآن کا ذکر ہے، یا قرآن کریم کے نزول کی حکمت کا ذکر ہے، یا اگر یہ نہیں تو خطاب ہوگا تو خطاب کن لوگوں سے ہے، پھر مخاطبین قرآن مشرکین، اہل کتاب، مومنین، منافقین کن کے ساتھ خطاب ہے، اور ہر ایک طبقے کے ساتھ خطاب کا الگ الگ طریقہ ہے۔ پھر یہ دیکھیں گے کہ اس آیت میں شرک کی کون سی قسم کا بیان ہے، شرک اعتقادی، شرک فعلی، یا پھر شرک اعتقادی کی 4 قسموں میں سے کون سی قسم کا بیان ہے۔ اور اگر یہ بیان بھی نہیں، پھر دیکھا جائے گا کہ اس آیت میں قرآن کریم کے مقاصد 4 عالیہ میں سے کون سا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ قرآن کریم کے 4 مقاصد ہیں، اور یہ وہ مقاصد 4 ہیں جن پر تمام آسمانی کتابوں، تمام دینوں میں یہ 4 بالکل اس پہ اتفاق رہا ہے۔ یہ 4 جو مقاصد 4 جنہیں کہا جاتا ہے وہ کون سے ہیں؟ اثبات التوحید، اثبات الرسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت۔ ان 4 کی تائید کے لیے 4 اور اصول ہیں جنہیں اصول ممدہ کہا جاتا ہے۔ ان پہلے 4 کو اصول مہمہ کہا جاتا ہے، اور جو 4 اصول ممدہ ہیں وہ ہیں جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، التنظیم، الآداب۔ ان 4 کو ممدات کہا جاتا ہے، اور امام رازی رحمہ اللہ ان کو لواحق کہتے ہیں، اور پہلے 4 کو امام رازی رحمہ اللہ سوابق کہتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک ایک کو لے کے اس پہ چند مثالیں ذکر کرتے ہیں قرآن سے۔ سب سے پہلا اصول مہمہ میں سے وہ ہے اثبات التوحید۔ توحید کا مسئلہ یہ اہم ترین مسئلہ ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ تمام انبیاء کی بعثت ہوئی ہے، یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اب اس مسئلے کے لیے کبھی اللہ رب العالمین یہ مسئلہ توحید کا اثبات کرنے کے لیے پوری سورت اتار دیتے ہیں، جیسے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت میں صرف اثبات التوحید ہے، اور کبھی کبھی ایک ایک آیت بھی بیان کی جاتی ہے۔ کبھی قرآن کریم میں اللہ ایک سورت کے اندر، ایک آیت کے اندر یہ 4 مقاصد ذکر کرتے ہیں، کبھی ایک سورت کے اندر ذکر کرتے ہیں، کبھی ترتیب کے ساتھ، کبھی آگے پیچھے کر کے ان مقاصد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک آیت سورۃ التغابن آیت نمبر
بلکہ سورہ نساء آیت 136 کھولیے. سورۃ النساء آیت نمبر 136. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایماندارو ایمان لے آؤ، یعنی مضبوط ہو جاؤ ایمان پر، اثبات التوحید. ورسولہ، صداقت الرسول، اثبات الرسالت. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، صداقت الکتاب. والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. یوم الآخر اثبات القیامہ. تو اب دیکھیے ایک آیت میں مقاصد اربعہ عالیہ سب کو اکٹھا کر دیا. اسی طرح کبھی کبھی ایک صورت میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے، ان چاروں کو. سورہ تغابن آیت نمبر 6 اور 8، 28واں پارہ سورۃ التغابن. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے. لہ ولہ الحمد، اسی کے لیے حمد ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اثبات التوحید. اسی طرح آیت 6 میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس وجہ سے کہ آتے جب بھی ان کے پاس رسول دلائل کے ساتھ، تو فقالو، کہتے مشرک، ابشر یہدوننا، کیا بشر ہماری رہنمائی کریں گے؟ فکفروا، پس وہ انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیرا. تو دیکھیے اس میں کیا فرمایا، جب بھی رسول آئے دلائل کے ساتھ، اثبات الرسالت مقاصد اربعہ عالیہ میں سے دوسرا. اور تیسری فرمایا زعم الذین، آیت نمبر 7، زعم الذین کفروا، گمان کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، الَّن یبعثوا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ الَّن یبعثوا، وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، کہہ دیجئے بلا وربی، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم ہے، تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں خبردار کیا جائے گا بما عملتم، ان کاموں پر جو تم نے کیے ہیں. وذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پہ بہت آسان ہے. تو دیکھیے مقاصد اربعہ عالیہ میں سے یہ کون سا مقصد ذکر ہوا؟ تیسرا. اور اسی طرح چوتھا مقصد بعد والی آیت میں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، صداقت الکتاب. والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو نازل کیا ہے ہم نے. والنور الذی انزلنا، اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے.
اسی طرح سورہ سبا اس کی آیت، سورہ طلاق، بہت ساری دیگر آیات ہیں۔ یہی مسئلہ توحید مقاصد اربعہ عالیہ میں سے، اصول مہمہ میں سے جو پہلا اصل ہے اثبات التوحید، یہ اتنا اہم ہے کہ آج حضرت شیخ نے فرمایا کہ قرآن جب نماز کا ذکر کرتا ہے تو ایک عنوان کے ساتھ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کا ذکر جب کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، روزے کے لیے روزہ پورا کرو، حج کے لیے اتم الحج والعمرۃ للہ۔ لیکن جب مسئلہ توحید کا ذکر قرآن کرتا ہے تو پھر اس کے لیے عنوانات مختلف اختیار کرتا ہے۔ کبھی اثبات توحید کیا جاتا ہے عنوان الہ کے ساتھ، کبھی اثبات توحید کا ذکر کیا جاتا ہے عنوان تحمید کے ساتھ، کبھی توحید کا اثبات کیا جاتا ہے عنوان برکت کے ساتھ، کبھی اثبات توحید کیا جاتا ہے عنوان تسبیح کے ساتھ۔ اب ذرا مثالیں دیکھیے، اثبات التوحید بعنوان الالہ، لفظ الہ کے ساتھ، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 163۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا الہ واحد، الہ ہے ایک، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے الرحمن جو عام مہربانی کرنے والا ہے، الرحیم جو خاص رحمتیں کرنے والا ہے۔ تو توحید کا اثبات عنوان الہ کے ساتھ۔ اسی طرح یہی سورہ بقرہ 255 آیت، سورہ بقرہ آیت نمبر 255، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہی، الحی القیوم وہ زندہ ہے، القیوم خود قائم ہے، دوسروں کو تھامنے والا ہے۔ تو اثبات توحید عنوان الہ کے ساتھ۔ اسی طرح بہت ساری آیات ہیں، سورہ کہف آیت نمبر 110، سورہ نساء آیت نمبر 171، اور اسی طرح کبھی جب توحید کا اثبات کیا جاتا ہے تو عنوان تحمید کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، لفظ حمد کے ساتھ، جیسے سورہ فاتحہ میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام جو اللہ کی مناسب تعریفیں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ تو دیکھیے توحید کا اثبات کس عنوان سے؟ تحمید کے عنوان سے۔ اور اسی طرح سورہ انعام پہلی آیت، 7واں پارہ سورۃ انعام، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ کی مناسب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور بنائے ہیں اندھیرے والنور اور اجالا۔ توحید کا اثبات عنوان تحمید کے ساتھ۔ سورہ کہف پہلی آیت، سورۃ الکہف پہلی آیت، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اللہ کی مناسب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا نہیں رکھی اس میں کوئی کجی۔ تو اثبات توحید بعنوان تحمید۔ اسی طرح سورہ سبا 22واں پارہ پہلی آیت، سورۃ سبا
پہلی آیت الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. الحمدللہ اللہ کی مناسب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اسی کے لیے حمد ہے فی الآخرت آخرت میں. وہو الحکیم الخبیر وہی حکمتوں والا ہے، خبیر خبردار ہے. سورۃ طور آیت نمبر 48، سورہ فاطر آیت نمبر 1، بعد والی سورت یہی سورہ سبا کی بعد والی آیت. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کی مناسب تعریفیں اللہ ہی کے لیے، پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، بنانے والا ہے فرشتوں کو رسول جو پروں والے ہیں، 2 2 3 3 4 4. تو دیکھیے توحید کا اس بات عنوان تحمید کے ساتھ. سورۃ یونس آیت نمبر 10، سورہ یونس آیت نمبر 10 کہ جنت میں بھی جا کر یہی توحید کا جملہ دہرائیں گے. فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. دعواہم ان کی پکار جنت میں ہوگی سبحانک اللہم اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام اور ان کی پیشکشی ایک دوسرے کو سلام کے ساتھ ہوگی. وآخر دعواہم اور آخری پکار ان کی وہاں بھی یہی ہوگی ان الحمدللہ رب العالمین، یہ کہ تمام اللہ کی مناسب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. سورہ مومنون آیت نمبر 28 میں بھی ایسا ہی ہے، اور بھی بہت ساری آیات ہیں. کبھی کبھی توحید کا اس بات کیا جاتا ہے عنوان برکت کے ساتھ کہ برکتیں دینے والا اللہ ہے. سورۃ الفرقان پہلی آیت ہے، سورۃ الفرقان پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان کو اپنے بندے پر تاکہ ہو جائے عالمین کے لیے ڈرانے والا، تمام مخلوق کو ڈرانے والا ہو جائے. اسی طرح یہی سورت آیت نمبر 7، یہ آیت نمبر 10 فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار. تبارک الذی برکت والی ہے وہ ذات اگر چاہے بنا دے تیرے لیے اس سے بہتر باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، تو ادھر فرمایا تبارک الذی برکتیں دینے والا اللہ کی ذات. اسی طرح یہی سورت فرقان ہے، آیت نمبر ہے 61 تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. تبارک الذی برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمان میں برجیں، وجعل فیہا سراجا اس میں بنایا سورج، وقمرا منیرا اور چاند روشنیاں دینے والا. تو اثبات التوحید بعنوان البرکہ کہ برکت دینے والا اللہ ہے، یہی مسئلہ سورہ رحمان آیت نمبر 78، سورۃ الرحمن آیت نمبر 78 فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تبارک اسم ربک بابرکت ہے نام تیرے رب کا، ذی الجلال والاکرام جو شان والا
عظمتوں والا ہے. اور یہی عنوان بہت ساری آیات کے اندر سورہ آراف 54 آیت، سورہ مومن 64 آیت، سورہ زخرف 85 نمبر آیت میں بھی ہے. کبھی کبھی اللہ مسئلہ توحید کو ثابت کرتے ہیں عنوان تسبیح کے ساتھ، جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 43-44. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. سبحانہ وتعالی، پاک ہے وہ اللہ اور بلند ہے اس سے جو یہ لوگ کہتے ہیں علوا کبیرا، بہت بلندی پر. تسبح له السماوات السبع، اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے ہو. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. تو توحید کا اس بات لفظ تسبیح کے ساتھ. اسی طرح سورۃ اعلیٰ 30واں پارہ پہلی آیت، سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو بلند و بالا ہے. اسی طرح سورہ حدید پہلی آیت 27واں پارہ، اس میں بھی لفظ تسبیح کے ساتھ توحید کا اس بات کیا جا رہا ہے. سورۃ الحدید میں سبح للہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی، ما فی السماوات والارض، وہ جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، وہی ہے العزیز زبردست، الحکیم حکمتوں والا. تو مختلف انداز سے قرآن کریم توحید کا اس بات کرتا ہے، کبھی ایک عنوان سے کبھی دوسرے عنوان سے. یہ کس لیے؟ تاکہ یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے. لیکن ساتھ آگے یہ بھی ذکر کر دیا کہ جتنا یہ توحید کا مسئلہ اہم ہے اتنا ہی اس کا مقابل جو ہے وہ آپ کی بغاوت، آپ کی مخالفت کرے گا. تو اس کا بھی کوئی ایک طریقہ نہیں ہوگا. کبھی وہ آپ پر تہمتیں لگائے گا، بہتان لگائے گا، فتوے لگائے گا، کبھی جو ہے وہ انکار کرے گا، کبھی التحیل والتوسل بالوسائل الشرکیہ، ہیلہ بازیاں کرے گا، وسیلہ شرکیہ کا اس بات کرے گا. جیسے قرآن کریم سورہ احقاف آیت نمبر 28 کھولیے، 26واں پارہ سورۃ الاحقاف. آیت نمبر ہے 28. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بس کیوں نہیں مدد کی ان لوگوں کی، ان لوگوں نے جن کو انہوں نے الہ بنایا تھا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو وہ کیا کہتے تھے؟ اب آپ کہیں گے اس میں توسل بالوسائل شرکیہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو اللہ نہیں کہتے، برابر بھی نہیں کہتے، یہ تو ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے ساتھ بھی کہیں گے بادشاہو ہم نے شرک تھوڑا ہی کیا ہے، ہم تو اللہ ہی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے تو بس صرف ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 3 دیکھیے ذرا، 23واں پارہ، سورہ زمر 3 نمبر آیت. الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص.
اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے ہیں، وہ دلیل دیتے ہیں، ہیلا جوئی دیکھیے ان کی. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم نہیں بندگی کرتے ان کی الا مگر اس لیے لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے درجے میں. امام ابن جریر معنی کرتے ہیں اے منزلتن و درجتن ولیشفعوا لنا فی حاجاتنا، ہمیں درجے اور منزل میں یہ اللہ کے قریب کر دیں. تو بادشاہو یہ کون سا شرک ہے، یہ کون سا ناجائز ہوا، اس کے لیے دلائل. تو یہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا جب آپ توحید بیان کریں گے، لوگ آئیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا. اور کبھی کبھی تو ادھر بھی بات نہیں ٹھہرے گی، آپ کے گریبان تک بھی ہاتھ آئے گا، لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، مار پٹائی بھی ہوگی. سورہ انعام آیت نمبر 25، سورۃ الانعام آیت نمبر 25. آیت کے درمیان سے پڑھتا ہوں. حتی اذا جاؤکا، یہاں تک کہ جب یہ مشرک آئیں گے آپ کے پاس، یجادلونکا، آپ سے جدال جھگڑا کریں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی. یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، آپ قرآن سنائیں گے، وہ کہیں گے یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. ایسے ہوگا جیسے آج استاد محترم نے فرمایا کہ میں نے مسجد کے اندر قرآن کا بیان کیا ضلع بنیر میں، تو ایک بندہ پسٹل لے کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بس کریں، کتنی دیر سے آپ اللہ کے ولیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بس بھی نہیں کرتے. تو حضرت شیخ نے فرمایا، میں نے ان سے کہا اگر آپ بات علمی سمجھنا چاہتے ہیں یا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کسی عالم کو لے آؤ، اور اگر آپ پسٹل کی بات کرتے ہو تو یہ تو لوگ ہم سے سیکھتے ہیں، پھر میں ممبر سے اتروں گا تو باہر پھر دیکھ لیں گے. تو فرمایا یہ ہوگا، آپ سے لڑائیاں بھی کریں گے، جھگڑا بھی کریں گے. اسی طرح یہ مسئلہ سورہ صاد میں بھی ہے آیت نمبر 4-5، سورہ مومن میں بھی ہے آیت نمبر 4. اور کبھی کبھی آپ سے یہی مشرک جب جھگڑیں گے تو قیاسات فاسدہ بھی کریں گے. مثلا سورہ یاسین آیت نمبر 78، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. تو اس مثال میں قیاس فاسد کا ذکر کیسے؟ قیاس فاسد کا ذکر اس طرح ہے کہ وہ اللہ کے لیے گھٹیا مثالیں ذکر کریں گے. بادشاہ کے پاس جانے کے لیے، ڈی سی سے ملنے کے لیے چپڑاسیوں کی ضرورت ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی تو ان چپڑاسیوں کو راضی کرنا پڑتا ہے. یہ ان کے قیاسات ہیں، اللہ کو بندوں پر قیاس کرتے ہیں. فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے ایسی مثالیں بیان نہ کرو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. کبھی کبھی آپ کا مقابلہ کریں گے مسئلہ توحید میں تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے جی تم اپنا کام کرو، ہم آپ کی نہیں مانتے، ہم اپنے باپ دادا والے دین پہ چلتے ہیں، بس جو ہمارے بڑے کرتے آئے ہم تو اسی پہ چلیں گے. قرآن نے یہ بھی ذکر کیا ہے، سورہ بقرہ آیت 170 کھولیے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 170. ہاں تو وہ کیا کہیں گے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو جواباً کیا کہیں گے؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا،
بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. تو قرآن نے کیا کہا؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. کیا جب ان کے باپ دادا بے عقل بھی ہوں اور بے ہدایتیں بھی ہوں تب بھی یہ انہی کی اتباع کریں گے، انہی کے پیچھے چلیں گے؟ تو یہ بھی ان کی ایک دلیل ہوگی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے. اس طرح اور بھی بہت ساری آیات ہیں. اتباع الظن، تو کبھی کبھی اتباع الظن اور کہیں التقول علی اللہ، افتراء علی اللہ، آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ پر بھی باتیں بنائیں گے، اللہ پر جھوٹ بھی بولیں گے. سورہ اعراف آیت 28، سورۃ الاعراف آیت نمبر 28. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ مشرک کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالوا کہتے ہیں وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اس پہ اپنے باپ دادا کو پایا ہے، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے. کریں گے بے حیائی شرک کا کام اور کہیں گے اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے. تو یہ آپ کا مقابلہ ایسے بھی کریں گے کہ اللہ پر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے. اور اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 38، یہی سورہ اعراف، فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، گھڑتا ہے. تو اللہ پہ بھی جھوٹ گڑیں گے اور آپ کا مقابلہ کریں گے. اور کبھی کبھی تو یہ کہیں گے کہ یہ شرک نہیں، جن کو ہم پوچھتے ہیں یہ اللہ کی اولاد ہیں، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا رکھا ہے. اس کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 116 اور دیگر بہت ساری آیات ہیں. ایک ہے اتخاذ الولد، بیٹا بنانا، اور ایک ہے بیٹا تولید الولد، بیٹا جننا. تو وہ اتخاذ الولد کے قائل تھے. عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو مقاصد اربعہ عالیہ میں سے دوسرا مقصد ہے اثبات الرسالت. قرآن کریم رسالت کا اثبات کرتا ہے، تو کبھی کبھی اثبات الرسالت کے لیے پوری سورت بھی اتار دیتا ہے، جیسے سورہ ضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اب ساری آیات میں اثبات رسالت ہے. اور کبھی کبھی ایک ایک آیت میں بھی اس کا اثبات ہوگا. سورہ ہود آیت نمبر 2، سورہ فرقان آیت نمبر 4. اور کبھی کبھی رسالت پر اعتراضات بھی لوگ کرتے ہیں تو قرآن کریم ان کے جوابات بھی دیتا ہے. اور کبھی کبھی اثبات الرسالت کے ساتھ صداقت الکتاب، ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. ساتھ اس لیے کہ رسول اللہ بہت ساری آیات ہیں، چونکہ وقت کم ہے تو کچھ اشارے دیتا جاتا ہوں اور وہ باقی آپ نے دن کو لکھا بھی ہے، صرف یہاں تو اس کا خلاصہ ہم نے پیش کرنا ہے. دن کو تو 3-4 گھنٹے آپ نے سن لیا ہے. تو کبھی کبھی ایمان بالآخرت، اثبات رسالت، سورہ بقرہ آیت 23، سورہ یاسین آیت نمبر 46، سورہ انعام آیت نمبر 25، سورۃ الشعراء آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 27. اور کبھی کبھی اثبات الآخرہ، ایمان بالآخرہ. مقاصد اربعہ عالیہ میں سے چوتھا مقصد ہے ایمان بالآخرہ.
تو ایمان بالآخرہ کے لیے بھی کبھی کبھی پوری سورت اتار دی جاتی ہے، جیسے سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اس پوری سورت میں اس بات قیامت ہے۔ اور اسی طرح کبھی چند آیات میں کیا جاتا ہے، سورہ قیامہ آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، سورہ دہر آیت نمبر 1، سورہ نازعات میں بھی اسی طرح، سورۃ الشمس میں، سورہ تکویر میں، ان بہت ساری صورتوں میں اثبات القیامت ہے۔ اور منکرین قیامت جو ہیں، مشرکین جو انکار کرتے ہیں، قرآن ان کی شبہات کے اوپر رد بھی کرتا ہے، بہت ساری آیات اس کی بھی ہیں۔ اب یہ جو مقاصد اربعہ عالیہ ہیں، اثبات التوحید، اثبات رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرہ، ان چار کے لیے چار اور حصول ہیں جو ان کی تائید کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے معاون اور ممد ہیں، انہیں اسی اصول ممدہ کہا جاتا ہے۔ وہ ہیں چار: جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، تنظیم اور آداب۔ جہاد فی سبیل اللہ، جہادہ یجہدو، استاد المکرم نے فرمایا اس جہادہ جہاد 13 قسموں پر ہے، 13 قسمیں ہیں جہاد کی۔ نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف، کفار منافقین کے خلاف، مبتدعین ظالموں کے خلاف، علم دین کا حصول بھی جہاد ہے، دعوت دینا بھی جہاد ہے، قرآن کا بیان کرنا جہاد اکبر ہے۔ وجاہدہم بہم جہاداً کبیرہ، تو جہاد کبیرے سے فرمایا۔ ہاں، ان 13 قسموں میں سے ایک قسم ہے قتال مع المشرکین مع الکفار، کافروں کے ساتھ تلوار کے ساتھ لڑنا۔ تو اس کے لیے بھی قرآن کریم قواعد بھی ذکر کرتا ہے، اصول بھی ذکر کرتا ہے، اور اس کے درجات بھی ذکر کرتا ہے، اور اس کی قسمیں بھی ذکر کرتا ہے، جو تفصیل آج آپ نے پڑھ لی ہے۔ اور جہاد کس لیے کیا جاتا ہے؟ کبھی جہاد کیا جاتا ہے توحید و سنت کے لیے، کبھی جہاد کیا جاتا ہے مظلوم کی آزادی کے لیے، جس طرح استاد المکرم نے آج فرمایا کہ فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں، طاقتور ان پہ چڑھ دوڑا ہے۔ تو جب بھی پاکستان سے اگر اعلان ہوگا تو ہم سارے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، اور ہونا بھی چاہیے، مسلمانوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو مظلوموں کو چھڑانے کے لیے جہاد۔ تیسری قسم، جب مشرکوں سے آپ کا معاہدہ ہو اور وہ وعدہ توڑ دیں، تو جب وعدہ توڑ دیں تو قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ بھی کیا کرو؟ جہاد کرو، سورہ انفال آیت نمبر 56۔ اور چوتھی قسم ہے وہ مشرک جو آپ سے مقابلہ کریں، تو جب مقابلہ کریں تو پھر ان کے مقابلے میں جہاد کرو۔ یہ 4 قسمیں۔ پھر جہاد کی منازل، مجاہد ٹریننگ کیسے کرے گا؟ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں 10 اوصاف ذکر کیے ہیں مجاہد کے لیے، 5 کا تعلق عقیدے کے ساتھ، 5 کا عمل کے ساتھ، کہ پہلے مجاہد اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے، پھر اگلے 5 اوصاف کے ساتھ عمل کو ٹھیک کر لے تو فتح اس کی ہوگی۔ اسی طرح اصول ممدہ میں سے ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ توحید کے اثبات کے لیے جہاد بھی کرنا پڑے گا، مال بھی لگانا پڑے گا۔ تو مال خرچ کرنے کی ترغیب کی بہت ساری آیات۔ اور پھر چوتھا اصول جو ہے وہ ہے تیسرا، تنظیم۔ آپ کو توحید کے اثبات کے لیے، اثبات رسالت کے لیے، صداقت الکتاب کے لیے، ان اصول مہمہ کے لیے آپ کو تنظیم بھی بنانی پڑے گی، تاکہ آپ ایک نظم میں ہوں۔ تو تنظیم کس طرح بنائی جائے گی؟ اس کے قواعد، تنظیم کے لیے تنظیم سازی کیسے ہوگی، ارکان کیسے ہوں گے، ان کا طریقہ کار کیسے ہوگا، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اور چوتھی چیز تھی آداب، کہ آداب کا خیال رکھا جائے تو تنظیم فعال بھی رہے گی
اور مضبوط بھی رہے گی. سورہ حجرات کے اندر اس کا ذکر ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.